عدنان بھائی کا گفتگو کا سلسلہ جہاں ٹوٹا تھا وہیں سے ان سے کہتے ہیں کہ جوڑیں. جی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو محبت کا پیغام لے کر اولیاء کرام اس سرزمین پر آئے اور اسی سے یہاں کنورژن ہوئی. یہاں اتنے بڑے پیمانے تعداد میں لوگ آج مسلمان ہیں. آنے والوں کی تعداد کتنی تھی یہاں جو لوگ آئے اسلام کا پیغام لے کر؟ شاید وہ اگر انگلیوں پر گنی جا سکتی ہو. اس کے بعد شاید چند سو ہوں یا چند ہزار اگر بہت زیادہ ہوں، معروف لوگ ان میں سے چند ہیں. آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی تعداد 60-70 کروڑ ہے. یہ اتنے زیادہ لوگ کیسے مسلمان ہوئے؟ تو اس خاتون کے اس ٹیلی فون نے ہمیں اس طرف ہماری توجہ دلا دی کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے جو معاصر اولیاء ہیں یا ان کے بعد جو آنے والے ہیں، انہوں نے خاص ہندوؤں کے مراکز میں جہاں ان کی مشہور ان کے شہر تھے اور بڑا ان کا معروف تہذیبی مراکز تھے، جہاں اثر رسوخ تھا ان کا، وہاں انہوں نے آ کر اپنے جھونپڑے ڈالے. لیکن اتنا ان کے اندر تعلق تھا مخلوق کے ساتھ، یعنی ان کے اتنے وہ معاملات کے اندر یا ان کے ساتھ اتنا ان کو ہمدردی اور محبت اور شفقت کا معاملہ تھا کہ جوق در جوق لوگ وہاں سے مسلمان ہوئے. اور اسی زمانے سے یہ رواج پڑا. آج بھی آپ کو تعجب ہوگا، مجھے اس سفر حج عمرے کے موقع پر ایک ہندوستان کے ایک عالم بتا رہے تھے کہ اب بھی آپ کو ہندوستان کی بہت سی مساجد کے باہر فجر کی نماز کے بعد ہندو عورتیں اپنی بغل کے اندر گود کے اندر اپنے بیمار بچوں کو لے کر کھڑی نظر آئیں گی، جو کہ فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہوئے نمازیوں سے اپنے بچوں کو دم کرواتی ہیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اس وقت کے اندر اللہ اللہ کر کے نکل رہے ہیں، اس کے دم میں یہ تاثیر ہوگی کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. کہ مجھ سے کہنا کہ آج بھی یہ مناظر ہندوستان کے اندر موجود ہیں، اور یہ وہ ان سینکڑوں سالوں کی روایات کا تسلسل ہے کہ جب یہ لوگ اصل میں تو ان آستانوں پر جانے کے عادی تھے. یہ ان بزرگوں کے مشائخ کی خدمت میں حاضری کے عادی تھے. ان کے پاس جایا کرتے تھے، اپنے بیماروں کو لے کر جایا کرتے تھے، دم کرایا کرتے تھے، دعائیں منگوایا کرتے تھے، اور یہ وہاں کی روایت تھی. تو آج اگر خدا نخواستہ ہم دنیا کی واحد قوم ہیں جس نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو اپنی اخلاق کے ذریعے پھیلایا ہے، اور جس نے یہ ساری ایک بڑا اس حوالے سے ایک بڑا سرمایہ اپنی پشت کے اوپر رکھتے ہیں، اگر ہم خدا نخواستہ بد اخلاق ہو گئے اور ہماری برادری کے اندر داخل ہونے والا نیا فرد ہمارے اخلاق سے متاثر نہ ہو سکا، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. صحیح فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر آپ کی لائف کالز. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کون؟ عامر لیاقت بات کر رہا ہوں. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی سر، میرا کوشچن تھا آپ سے کہ اگر میرے جو شوہر ہیں اگر وہ حرام طریقے سے مال کماتے ہیں تو اس میں میرے لیے اس مال کو استعمال میں لانا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. جی ان خاتون کے لیے حلال مال سے ان کے نان اور نفقے کی ذمہ داری ان کے شوہر پر ہے. جی وہ ان کا نان نفقہ فراہم کرنے کے پابند ہیں، اور یہ ان سے اس مد میں جو وہ ان کو دیتے ہیں، یہ کہاں سے وہ لاتے ہیں یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. وہ گناہگار ہوں گے بہت زیادہ، اور ان کو چاہیے کہ حلال مال کمائیں، اپنے گھر کے اندر بھی حلال کھلائیں کیونکہ اسی سے وہ آتی. مگر ان کے حرام کمانے کی کوئی ذمہ داری یا کوئی اس کا گناہ اس خاتون کے اوپر نہیں ہے. ان کے اوپر حق ہے نان اور نفقے کا، وہ ان کو بہر صورت فراہم کرنا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ مسلمان کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ حرام سے فراہم کرے، اس نے حلال ہی سے فراہم کرنا ہے. مگر اگر خدا نہ خواستہ وہ حرام سے فراہم کرتا ہے ان کا وہ ضروری نان نفقہ جو کہ حلال سے فراہم کرنا چاہیے، تو اس کا گناہ شوہری کے سر کے اوپر. شوہری کے سر. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عامر بھائی، محمد عادل بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عادل صاحب، آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بڑی مہربانی. خصوصاً جب آپ عدنان بھائی کو بلاتے ہیں پروگرام میں اچھا، تو ماشاء بہت اللہ، خوشی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. تو عامر بھائی، میں سوال ایک پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. جی عامر بھائی، رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا جذبہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے. جی مسجدوں کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کے خرچہ لوگ اپنے پیسوں سے کرتے ہیں اور افطاریاں کرواتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں. جی لیکن رمضان المبارک کے جاتے جاتے ہی یہ جذبہ بالکل مان پڑ جاتا ہے. مسجدوں کی رونقیں مان پڑ جاتی ہیں. اس کی میں وجہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر رمضان المبارک میں جو روحانیت پیدا ہوتی ہے اس کا تسلسل تو پورے سال رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. جی عدنان، بڑا اہم سوال ہے. بڑا اہم سوال ہے، اور در حقیقت ہم شاید رمضان کا صحیح پیغام سمجھ نہیں پائے.
خیر ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ جتنے لوگ رمضان کے زمانے میں دین کے قریب آئے ہوتے ہیں وہ 100 کے 100% واپس ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اعتکاف کرنے کی وجہ سے رمضان کے پاس آنے کے اندر رمضان میں دین کے قریب آنے کے بعد ان پر اس کا اثر کافی عرصے تک رہتا ہے. لیکن یقیناً ایک اچھی خاصی تعداد ایسی بھی ہے جو رمضان شریف میں تو آتی ہے اور اس کے بعد رمضان کے بعد اپنے پرانے معمولات کی طرف چلی جاتی ہے. اصل میں ہم شروع میں شاید ہمیں یہ سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ مہینہ صرف عبادات کرنے کے نتیجے میں کچھ زیادہ ثواب کمانے کا ہے. ہمیں یہ بھول گیا کہ یہ مہینہ ہمیں ایک مشق کرانے کے لیے آیا اگلے 11 مہینوں کی. تو جو مشق یہاں پر پکی کر لی جائے گی اس پورے مہینے کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی نظام ہے کہ وہ کام پورے سال آسان ہوتا ہے. اگر ایک آدمی اس پورے مہینے میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے باجماعت نماز کے ساتھ، تو وہ تجربہ کر کے دیکھ لے کہ اس کو رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، اس کو شوال میں نماز پڑھنے کے اندر وہ دشواری نہیں ہوگی جو اس کو شعبان میں ہوتی تھی رمضان آنے سے پہلے جو دشواری ہوتی تھی. اس کو وہ عادی ہو گیا ہے مسجد کی طرف چلنے کا، بستر چھوڑنے کا، پانی سے وضو کرنے کا، یہ ساری چیزیں اس کی عادت بن چکی ہیں. اسی طرح کھانے پینے کے معاملات کے اندر، اسی طرح انفاق کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ایک سہولت انسان کو فراہم کرتے ہیں رمضان میں کہ جب تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو تمہارے رستے کے اندر شیطان تمہیں رکاوٹیں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. اس کو ہم ایک مہینے کے لیے قید کر لیتے ہیں. شیطان تو قید ہو جاتا ہے مگر نفس قید نہیں ہوتا انسان کا، اور نفس اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی عادتیں کچھ بگڑی بھی ہوتی ہیں. اس کے لیے ایک نظام عمل ایسا رکھ دیا گیا ہے کہ بھائی اس طریقے سے اتنا کچھ تھوڑا کھانے پینے کے معاملے میں بھی کمی ہے اور چیزوں کے معاملے میں بھی کمی ہے، تو اس سے ایک مشق تو انسان کی ہو جاتی ہے. اب اگر وہ یہ سمجھا نہیں کہ یہ مشق ہے، وہ سمجھا صرف ایک مہینے میں کرنے کا کام تھا، تو اپنی اس مشق سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ، اور جب مشق سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ پھر دوبارہ شوال میں اپنے پرانے اس کی طرف چلا جاتا. اگر اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ مشق تھی جو الحمدللہ مجھے اللہ نے اس کی توفیق دے دی، میں نے پورا مہینہ کافی مشقت کا گزارا اپنے اوپر کچھ تھوڑی سی جس مشقت کو میرے لیے آسان کر دیا گیا، مجھے اس کو زیادہ اتنی لگی نہیں جتنی لگنی چاہیے. یہ اگر وہ سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ سارے مہینوں کے اندر یہ رمضان ایک ہدایت بن کر اس سارے مہینوں میں سرایت کر جاتا ہے. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو اپنی زندگی میں اپنے چاروں طرف بہت سے ایسے لوگ ملیں گے، جو مجھے ایسے نوجوان بہت ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنی تبدیلی یا دین کی طرف اپنے آنے اور اپنی توبہ میں رمضان کو یا رمضان کے اعتکاف کو خاص طور پر ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں شوق ہوا یا ہم پریشان تھے یا ہم فارغ تھے، ہم اعتکاف میں بیٹھ گئے اور ان 10 دنوں نے ہماری زندگی پلٹ کے رکھ دی. میں جس شعبے سے آپ نے میرا تعارف کرایا کلیت الشریعہ کے حوالے سے، یہاں پر چونکہ آپ سے پہلے بھی اس موضوع پر ایک دفعہ بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی اور یہی اسی نقطے پر ہم دونوں پہنچے تھے کہ ہمارے مسائل کی وجہ دین اور دنیا کے خانوں کا الگ ہونا ہے جی. اور ہم نے اس کو 2 خانوں میں بانٹ دیا ہے. اور بدقسمتی سے دیکھیں ہمارے سامنے 60 سال ہیں. ان 60 سالوں میں کون سے لوگ ایسے رہے جن کے ہاتھ میں ہمارے تمام شعبے رہے؟ یعنی یہ جو زندگی چلی ہے گزشتہ 60 سالوں میں اس ملک میں، اور آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں جس جگہ پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں، تو ان 60 سالوں میں ہماری زندگی کے شعبوں کو کن لوگوں نے چلایا، ہمارے معاملات کن کے ہاتھ میں رہے، ہمارے اولی الامر کون لوگ رہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس نظام کے پروردہ تھے جس نظام کو ہمیں یہاں مغرب آ کر دے کر گیا. اس نے بالائی طبقے کے لیے ایک نظام بنایا، ان کے لیے تعلیمی ادارے بنائے، مشہور و معروف تعلیمی ادارے ہیں، اس میں خاص تہذیب تھی، خاص تعلیم تھی. اس سے بنے ہوئے لوگ آپ کے ہاں آئے، انہوں نے ہی آپ کی بیوروکریسی چلائی، انہوں نے ہی آپ کی وزارتیں چلائیں، انہوں نے ہی آپ کی حکومتیں چلائیں، اور اس 60-62 سال کے عرصے کے اندر آپ کو کہاں سے لا کر کہاں کھڑا کر دیا وہ آپ کے سامنے. یہ تجربہ شاید قوم نے 7 دہائیاں 6 دہائیاں دیکھ لی. جی. ہمارا شروع سے ایک دعویٰ یہ تھا کہ جب معاملے حل نہیں ہوں گے جب تک دونوں چیزوں کو جوڑا نہیں جائے گا، جب تک دنیاوی تعلیم کے ساتھ، جب تک انسانیت کی فلاح و بہبود کے علوم کو وحی کی روشنی کے مطابق نہیں کیا جائے گا، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہماری بات تو شاید اس وقت سمجھ میں نہ آئی ہو، 47 میں بھی سمجھ میں کسی کو نہ آئی ہو، بعد میں بھی نہ آئی ہو. آج تجربہ سب سے بڑا استاد ہے، وہ سامنے سکھا رہا ہے. اسی چیز کو دیکھ کر اسی دعوت پر اب نوجوان آئے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک بڑی تعداد میں ایسے نوجوان آتے ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آتے ہیں، جو باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آتے ہیں. وہ دین پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی تکمیل چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میری